اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 14 سال ہمارا یہ امام قید میں رہا کہ جس کی آج ولادت، اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ امام کی ولادت پہ ساری دنیا تشیع خوشی مناتی، لیکن اگر مصائب والا امام ہے تو اس کے بزرگ اس وقت آنسو بہاتے۔ ہم نے مولا حسین کی ولادت کے موقع پہ دیکھا، سب خوش ہیں، مدینے میں رسول رو رہے ہیں، شہزادی رو رہی۔ ہم نے زینب کی ولادت پہ دیکھا، سب خوش ہیں، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو شاید ایسا آج بھی ہوا کہ سب خوش ہوں گے، چھٹا امام اپنے بیٹے کی 14 سال کی اسیری کو دیکھ کے رو رہا ہو، اور ہم بھی اس رونے میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اگر اس وقت نہیں پتا تھا تو آج پتا چل گیا کہ 14 سال قید میں گزار۔ لفظ 14 سال خود ایک اتنی بڑی مدت۔ پیغام ضرور سن لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغام ضائع ہو جائے۔ اور ساتھ میں جب یہ دیکھا کہ قید بھی کیسی قید، کہا جی ایسے قید خانے میں امام کو رکھا گیا جو زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں تھا، 14 سال میں کبھی سورج کی کرن وہاں نہیں پہنچی، 14 سال میں کبھی تازہ ہوا وہاں پہ نہیں پہنچی، اور پھر قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ چھت نیچے آدمی کھڑا رہنا چاہے سر سیدھا کر کے نہیں کھڑا رہ سکتا۔ کسی کو کوڑے مارو، کسی سے کہا جائے آدھے گھنٹے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں گے کوڑے سخت سزا، لیکن جس پر گزر رہی ہے اس سے پوچھیے کوڑے پھر بھی ہلکی سزا ہے، 10 منٹ میں معاملہ نمٹ گیا، آدھے گھنٹے سر جھکانا کتنی اذیت۔ اور دیواریں اتنی قریب ہے کہ کوئی لیٹنا چاہے تو پیر نہیں پھیلا سکتا۔ سننا آسان ہے، لیکن ایک رات اس طرح سے کھڑے رہ کے گزار دیجئے، ایک رات اس طرح پیر سکیل کے لیٹ کے گزار دیجئے، پتا چلے گا سب سے بڑی اذیت۔ اور پھر غذا بھی اتنی مختصر کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک وقت کھانا آتا، وہ کیا ہے؟ جو کی 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں جس میں جو کم ہے، کنکر و پتھر زیادہ۔ اچھا اب نتیجہ کیا نکلے؟ امام اتنے کمزور ہو گئے کہ جب وہ شیعہ آیا اور اس نے سپاہیوں سے کہا میں امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں نے کہا یہ اختیار ہمیں نہیں، قفل کی چابی صرف ہارون کے پاس ہے کہ سندھی کے پاس جو نگران تھے؟ تو کہا کہ کسی طرح باہر سے زیارت کرا دو۔ کہا ہم نے ایک روشن دان بنایا تاکہ قیدی کی نگرانی کرتے رہے۔ ایک بار اس روشن دان سے دیکھی، دیکھیے اتنا بڑا ہال نہیں ہے جس میں وہ ڈھونڈ رہا، دیواریں اتنی کم، چھت اتنی نیچے۔ اس نے غور سے دیکھا، کمرہ خالی نظر آیا۔ غصے کے عالم میں کہا کہ تم مذاق کرتے ہو، کہاں ہے اس کے اندر کوئی آدمی؟ کہا تمہارا امام اسی میں ہے؟ کہا یہ تو خالی پڑا، ایک چراغ جل رہا، یہ کپڑا زمین پہ بچھا ہوا۔ کہا یہ کپڑا نہیں، جسے تم تلاش کر رہے ہو نا، یہ وہی۔ ایک انسان کتنا کمزور ہو جائے، بدن انسان کا کتنا کمزور ہو جائے کہ چھوٹے سے کمرے میں بھی دیکھا جائے تو ایسا لگے جیسے کپڑا ہے، انسان نہیں۔ مگر ہارون نے 14 سال بعد امام کو کیوں زہر دیا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے حکومت سزا دیتی ہے 14 سال پھر چھوڑ دی، مدت پوری ہو رہی تھی، مدت تو تھی نہیں۔ ہارون عاجز آ گیا ایک مسئلے کی وجہ۔ مسئلہ کیا؟ وہ چھانٹ کر ظالم سے ظالم سپاہی ڈھونڈ کے لاتا جو امام پہ بہت ظلم کرتی، مگر امام کا کردار، امام کی عصمت، امام کی طہارت، پتھر پگھل جائیں وہ تو پھر بھی آدمی ہوتے تھے۔ ہر ظالم 6 مہینے کے بعد امام کا کلمہ پڑھ رہا۔ ہارون عاجز آ گیا، کس سے ظالم ڈھونڈ کے لاؤ، مجبوراً زہر دے کے شہید کیا۔ تو ایسا ہی ایک ظالم پہلے انتہا سے زیادہ ظلم کیے، پھر کردار امامت کہ ایسی حالت میں امام فرما رہے الحمدللہ، شکر اس پروردگار کا جس نے اپنی عبادت کے لیے گوشہ تنہائی مجھے دے دیا۔ ایئر کنڈیشن کمروں اور کارپیٹڈ فلیٹ میں رہنے والے بھی ہر وقت اللہ سے لڑائی، شکوہ، شکایت، حالات سے ناراضگی ہر وقت، اور وہاں اس قید خانے میں رہ کر یہ نہیں کہا میں صبر کر رہا ہوں، کہا میں شکر کر رہا ہوں، تنہائی میں عبادت کی جگہ مل گئی۔ کیسا ہی ظالم ہو، ایک بار قلب و دماغ پلٹ کے رہ گئے۔ اب وہ کیا کرے؟ اتنا تو اس کا اختیار نہیں۔ ایک اختیار ہر حاکم سپاہیوں کو دیتا، عام سپاہیوں کو نہیں، کہ دیکھو
اگر تمہیں اطلاع ملے کہ امام کو قید سے رہا کرانے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوری طور پہ امام کو یہاں سے کہیں منتقل کر دیں. حاکم سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمرجنسی ہوتی. اس نے امام کو وہاں سے نکال کے بغداد کے ایک اچھے سے مکان میں پہنچا دیا. اب مکان بند ہے مگر ایک کمرہ، خوب ہوادار کمرہ، صحن، اس میں سورج کی روشنی آ رہی، بہترین بستر. اگلی صبح کو آیا، سلام کر کے کہنے لگا مولا اب تو آپ بڑے خوش و مطمئن ہوں گے، کاش میرے اختیار میں ہوتا تو میں اس سے بھی زیادہ آپ کو راحت دلواتا. امام نے چونک اسے دیکھا، یہ کیا کہا تو؟ مجھے راحت دلواتا؟ تو کیا تو نے کوئی راحت دلوائی ہے؟ کہا مولا اس قید خانے سے یہاں لے کے آیا. کہا اچھا ہماری محبت میں یہ کیا. اب الفاظ میرے ہیں، مفہوم امام کا. ہم تو سمجھے تھے کہ وہ مظالم سے دل نہیں بھرا تو اس سے بڑا ظلم یہ کر دیا. مولا بڑا ظلم؟ بہترین مکان، وسیع اور عریض صحن، آرام دہ کمرہ، سورج، تازہ ہوا، بستر، ہر سہولت، آپ بڑا ظلم کہہ رہے؟ کہہ رہے ہاں، یہاں آ کر مجھے اذیت ہو رہی ہے، وہاں تو میں راحت و آرام سے تھا. گھبرا گیا تھا مولا، وہاں نہ ہوا پہنچے، نہ سورج کی روشنی پہنچے، نہ غذا ڈھنگ کی، نہ کھڑے ہونے کی جگہ، نہ لیٹنے کی جگہ. کا سب کچھ تھا مگر ایک سہولت وہاں ایسی، اور یہاں ہر آرام ہے مگر ایک تکلیف یہاں ایسی کہ اس کی وجہ سے میں اس مکان پر قید خانے کو ترجیح دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ بغداد اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے. کیا شان ہوگی آج پیرس اور ٹوکیو کی جو بغداد کی پُرُسُل ملا. اور مومن نہیں، مسلمان کی ایک عادت، جب پیسہ آتا ہے اس کو ہری ہری سوچتی ہے، پہلے اللہ کو بلاتا ہے، گانا لے کے آتا. بغداد میں گانے بجانے کا بہت رواج ہے. امام نے کہا یہاں چاروں طرف کی جو گانے کی آوازیں میرے کان میں آ رہی، اس قید خانے میں سب کچھ تھا، یہ آواز تو نہیں پہنچتی تھی. اس سے بچنے کے لیے مجھے وہ سب قبول ہے کہ بھائی یہ جو چیزوں کی حقیقت کو جانا. کہا مولا یہ آواز رکوانا تو میرے اختیار میں نہیں. تو کہا کہ پھر مجھے دوبارہ وہاں منتقل کر. ابھی اس میں باتیں بہت نکل سکتی ہے، کل کی منزل مصائب کے پہلے ایک جملہ، اے صاحب ایمان تجھے بھی اپنے امام کو اپنے گھر میں بلانا. چنانچہ کبھی حدیث قصہ پڑھتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اٹھتے بیٹھتے یا علی مدد کہتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں عزاداری منعقد کرتا ہے کہ مولا آ جائیں، کبھی اپنے گھر میں ماحول ایسا بناتا ہے، علم رکھ دیے، تازیہ رکھ دیا، کربلا کی تصویر لگا دی، مولا آ جائے. مگر یہ سارے کام وہ کر رہا ہے کہ مولا آ جائے. اور ایک کام ایسا کر رہا ہے کہ آنے کے بعد دروازے سے کرے گا. پیغمبر کی اس بیوی کے حالات کو یاد رکھیے، رسول آ گئے دروازے تک، جملہ سنا اور چلے گئے. اور وہ یہ کہ تو نے اپنے گھر دوسری جانب ایسا بنا دیا کہ اگر یہ جملہ امام مامون کے بارے میں، ہارون کے بارے میں کہے اور یہی جملہ ہمارے بارے میں بھی پھر اترے تو اس سے بڑی ہمارے لیے قیامت کھل جائے. مولا نے کیا کہا؟ یہ گانے کی آواز سے بچنے کے لیے مجھے ہارون کا قید خانہ پسند ہے. مولا ہمارا گھر کی اور کہے کہ اس گھر کے اندر جو گانے کی آواز، اس سے تو ہارون کا قید خانہ بہتر ہے. اے صاحب ایمان، وہ ایمان کہاں گیا کہ امام مومن کے گھر پہ ظالم کے قید خانے کو ترجیح دینے لگے. یقیناً جان بوجھ کے ہمارے ہاں یہ غلطی نہیں ہوتی. کوئی سمجھ کے لوگ یہ غلطی نہیں کرتے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ امام اس سے ناراض ہیں یا تکلیف ہوتی ہے. ناراض میں نہیں کہتا، تکلیف ہوتی ہے، نہیں معلوم. ورنہ کیسے ممکن ہے کہ اس مومن بچے کو پتا چلے، اس مومن بچی کو پتا چلے، اس نوجوان کو پتا چلے، اس خاتون کو پتا چلے کہ میرے گھر میں امام اذیت محسوس کر رہا ہے اور وہ ایسی چیز اپنے گھر میں رہنے دے. لائے لیکن کیسا شیطان نے ہمیں اس عورت کی طرح سے چکر میں ڈالا کہ تڑپ رہے ہیں مولا آ جائیں. جب ہمارے گھر میں امام نہیں آ رہے تو اس دنیا میں ہماری الجل کی دعا سے کیا اثر قبول کرے؟ اپنے گھر کو بناؤ ایسا، پھر الجل کہو میں آ رہا ہوں. اس کے لیے تیار نہیں، باقی وضاحت ہوتا ہے. البتہ اے میرے مظلوم امام، آپ بڑی مظلومیت اور مصیبتوں کے 14 سال گزارے، لیکن اے میرے امام، پروردگار اتنا بڑا امتحان لینے کے بعد قید، تہہ خانہ، نہ غذا،
आराम, इतना बड़ा इम्तिहान लेने के बाद एक आखिरी इम्तिहान ऐसा जिससे आपको मुस्तस्ना दे। हमें पता कि अगर खुदा वो इम्तिहान लेता वो इम्तिहान भी दे दे, लेकिन परवरदिगार ने कहा ये इम्तिहान तो इस कायनात में मुझे फकत हुसैन का दे। और आए हमारे सातवें इमाम, जब आप दुनिया से गए तो सब आपके वारिस आठवें इमाम को पूरा देने को। आठवें इमाम से भी यही जुमला कि आपने अपने बाबा पे सारे मसाइल किए, मगर एक इम्तिहान खुदा ने आपका न दिया, मगर ये आपके दादा सैयदुस्तालिबीन का दिया गया। हारून ने हुक्म जारी कर दिया कि 25 रजब को इमाम को जहर दे के शहीद करके फिर इमाम के लाशे को बगदाद के पुल पे रखे और रात के अंधेरे में रखना। बगदाद का पुल वो है कि सारी रात सवारियां आती जाती हैं, मगर पहले जमाने में न लाइट है न चिराग पुल पर, तो अंधेरे में ये लाशा सवारियों के नीचे कुचल ऐसा हो जाएगा कि शायद कोई पहचाने भी नहीं, लावारिस करार दे के दफन कर दिया। परवरदिगार ने कहा ये सातवां इमाम भूख और प्यास का इम्तिहान लिया, कैद का इम्तिहान लिया, गुर्बत का इम्तिहान लिया, घर वाले मदीने में इमाम बगदाद, मगर लाशे की पामाली का इम्तिहान नहीं लूंगा। चुनाचे लाशा आधी रात को लाके रखा गया और पता चला कि सवारियां तो चल रही, मगर चलते चलते इधर की सवारी आधे पुल पे पहुंची रुक गई, उधर की सवारी आधे पुल पे पहुंची रुक गई, दोनों तरफ की सवारियां रुकी तो पीछे कतार बनती चली गई। अंधेरा, जो लोग शहर के अंदर आ रहे लंबा सफर तय करके आ रहे, बहुत थके हुए, झुंझलाए हुए, दिल चाहता है पर लगे उनके घर पहुंचे, और ऐन मौके पर शहर की दीवार के करीब घोड़ा रुक गया। झुंझला के कोड़ों पे कोड़े बरता रहे, जानवर ये सारे कोड़े खा रहे, मगर एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा। बता रहा है कि इसे कहते मोहब्बत, बता रहा इसे कहते वफा। कोड़े पे कोड़े खा रहा, कदम नहीं बढ़ा रहा। अब तो मालिकों की कान खड़े हुए, का यकीनन कोई अजीब बात। चुनाचे दोनों तरफ से लोग उतरने लगे सवारियों से, आगे बढ़े, ऐन पुल के दरमियान पहुंचे तो देखा कि एक सैयद का लाशा पड़ा, एक मजलूम का लाशा पड़ा, एक कैदी का लाशा पड़ा, जिसके एहतराम में घोड़े भी कदम आगे नहीं बढ़ा रहे। चुनाचे अब जो लोग गिरिया मातम करते हुए इस लाशे पे गिरे और इसे उठा के बगदाद ले चले। हारून सोच रहा था लाशा पहचाना न जाएगा, लावारिस करार दे के दफन करूंगा। इतना एहतराम इस लाशे का हुआ कि सारा बगदाद रोता हुआ घरों से निकल आया। ऐ सैयद बेगुनाह, ऐ मजलूम वारिसे रसूल, हम तेरे जनाजे को कंधा दे रहे। सातवें इमाम, हर इम्तिहान आपका लिया गया, मगर लाशे को बचा लिया गया। अब एक मरतबा चले मैदान करबला में, सारा घराना मारा जा चुका है। ज़ैनब खेमे में अपने बच्चों को और सैलानियों को तैयार कर रही। एक मर्तबा कान में घोड़े दौड़ने की आवाज आई, अम्मा फिजा, मेरा भैया तो मारा गया, अब ये घोड़े क्यों दौड़ रहे, जरा देख के आना। फिजा बाहर गई, अजीब मंजर देखा। फिजारे साथ कह रहा है, आए अरब के रहने वालों, तुम्हें पता है जब हम किसी से पूरा इंतकाम लेते तो उसका लाशा भी पामाल करते। घोड़े तैयार करो, इस लाशे को पामाल करना है। घोड़े तैयार होने लगे, हुर की फौज बिगड़ के आगे बढ़ी। आए फिजारे साथ, हमारे आका ने गलती की, इसलिए अब तक हम खामोश थे। लाशे की तौहीन अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सारे साथ ने कहा, हुर से मेरा क्या झगड़ा है, ले जाओ हुर का लाशा। हबीब का कबीला आगे बढ़ा, ऐ सारे साथ, हमारे साथी की गलती सही, लाशे की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा ले जाओ लाशा। एक एक वारिस का, एक एक शहीद का कोई न कोई वारिस आ जाता। सारे लाशे उठा लिए गए, मगर आखिर में एक लाशा जलती रेती पे पड़ा है। अरे कोई नहीं है जो आगे आकर कहे ये मोहम्मद के नवासे का लाशा है, ये अली के बेटे का लाशा है, ये फातिमा के लख्ते जिगर का लाशा है। फिजा ने मंजर देखा, आवाज दी, शहजादी जरा बाहर आके देखिए क्या कयामत टूट रही है। ज़ैनब बाहर आई, माँ जाए का लाशा, घोड़े दौड़ाए जा रहे। एक मर्तबा पलट के मदीने का रुख किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा। अरे नाना रसूल खुदा, जिस हुसैन को सीने पे सुलाते थे, आके देख वही हुसैन, और उसके सीने पे घोड़े दौड़ाए जा रहे। لجن اللجن 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 يا مولا اللجن اللجن
اللجن اللجن اللجن اللجن يا صاحب الزمان اللجن